الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر یہ اہل ایمان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ اور بہت بڑی دولت ہے. جس منعم حقیقی نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، ہر اعتبار سے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور ہر قسم کے عیوب سے، یعنی ہمارا جسم، ہماری خلقت، ہماری پیدائش ایسے کامل طریقے پر فرمائی کہ اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں. جو ہم پر اتنے احسانات کرتا ہو، جو ہر وقت ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہو، اس مالک حقیقی کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے کتنا یاد کرنا چاہیے. دنیا میں اگر کوئی ہم پر تھوڑا سا احسان کر دے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھیں، تو ہم اس کی تعریفات کے پل باندھ دیتے ہیں.
ہر محفل میں اس کے چرچے، ہر مجلس میں اس کے گن گاتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا بندہ ہے، فلاں موقع پر مجھے کام آ گیا، میری فلاں ضرورت تھی اس نے پوری کر دی۔ وہ اس کا مداح ہو جاتا ہے، اس کی تعریفات کرتا ہے، ہر مجلس میں محفل میں اس کے گن گاتا پھرتا ہے۔ تو احکم الحاکمین باری تعالیٰ نے ہم پر نہ جانے کتنے احسانات کیے، اور یہ سلسلہ روکا نہیں، جاری ہے۔ اس پروردگار کی تعریفات کے کتنے کلمات ہماری زبان سے روزانہ نکلنے چاہیے، کوئی احساس نہیں۔ اور دنیا میں احسان کرنے والا، دنیا میں ہماری ضرورتیں پیدا پوری کرنے والا اگر کوئی بندہ ہے، ہم اس کی تعریفات تو کرتے ہیں، لیکن کبھی اگر وہاں سے ضرورتیں پوری نہ ہوئی تو پھر اس کی برائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ کام نہیں آیا، پھر اس کی برائی شروع۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ کوئی اچھائی کرتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر سپورٹ نہیں کرتا، کام نہیں آتا، تو اس کی برائی ہر محفل میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی غیبتیں، اس کے بارے میں اناپ شناپ بولنا، طرح طرح کے الزامات لگانا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یا اس نے کسی اور کو دے دیا، اسے نہیں دیا، ایک بندہ گیا اس کی ضرورت تھی پوری کر دی، دوسرا بندہ گیا اس کے پاس انتظام نہیں تھا، نہ کہہ دیا، اس نے منع کر دیا، اب وہ برائی شروع کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بڑا تیس مارکا ہے، کچھ لینا نہیں ہے اس کے اندر۔ ارے بھائی اس کے پاس انتظام نہیں تھا تو تیری ضرورت پوری نہیں ہوئی، لیکن نہیں اسے دیا ہے تو مجھے بھی دینا ضروری۔ یہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جو اس کو کام آ گیا اس کی تعریفات، اور جو اس کے کام نہیں آیا اس کی تعریفات کے بجائے برائیوں کے پل باندھتا ہے۔ پروردگار کا نظام ہے کہ وہ بندوں کو نوازتے ہیں لیکن کبھی احسان نہیں جتلاتے۔ پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک وہ پروردگار ہمیں پالتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہمیں ہر طرح کی آسانیاں سہولتیں دیتا ہے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ باپ اپنی بیٹے کی ضرورت پوری کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے جب وہ نافرمانی کرتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے لیے کیا کچھ نہیں دیا، تجھے پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا، اور آج باپ کو ضرورت ہے، کام نہیں آتا، زندگی بھر کے احسانات گنا دیتا ہے۔ لیکن اس پروردگار نے آج تک اتنی نعمتیں دینے کے بعد کبھی احسان نہیں جتلایا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسانات کیے، تو نے کیا صلہ دیا۔ اس لیے اللہ کی تعریفات اور اس کے ذکر کا حق یہ ہے، انسان جو سانس لیتا ہے، یہ سانس اندر کھینچتا ہے، یہ ایک نعمت ہے، وہ سانس باہر نکالتا ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ انسان اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اگر یہ سانس اندر چلی گئی، باہر نہیں نکلی، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ باہر تو نکلی لیکن اندر کھینچ نہیں سکتا، ICU میں وینٹیلیٹر پر رکھا، زیادہ دیر تک دنیا میں وہ ٹکنے والا نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ 24 گھنٹے میں کتنی سانس اندر کھینچتے ہیں اور کتنی سانس باہر نکالتے ہیں، بے شمار نعمتیں، پھر بھی اللہ کا ذکر اور اس کی یادیں ہمارے اندر نہیں آتی۔ اور ذکر کتنا کریں گے، ذکر ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ درود شریف جمعہ کا دن ہے،
جمعہ کے دن کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرو، اور اس کا کم سے کم درجہ علماء نے بتایا ہے کہ 1000 مرتبہ، 300 مرتبہ کم سے کم درجہ، درمیانی درجہ 1000 مرتبہ، اور زیادہ یعنی اچھا اور بہتر 3000 مرتبہ۔ مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ فرمائے کہ روزانہ 3000 مرتبہ، اور حضرت کا بھی یہی معمول تھا۔ ہم کم سے کم درجے پر بھی عمل کر لے تو 300 مرتبہ درود پاک پڑھے، 300 مرتبہ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اللہ کے نبی کے احسانات ہیں، ان پر درود شریف پڑھے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، 10 منٹ 15 منٹ، کیا 24 گھنٹے میں ہم 15 منٹ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ سکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ، یعنی تمہارے اندر جتنی طاقت ہو، تمہارے اندر جتنی ہمت ہو، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر سے زبان پاک ہوتی ہے، دل نورانی ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یادیں اور اس کی یادیں دل میں بساتا ہے، زبان سے ذکر کرتا ہے، دل سے ذکر کرتا ہے، وہ بندہ کبھی غافل نہیں ہوتا، اور جو بندہ غافل نہیں ہوتا وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ آدمی گناہ اس وقت کر بیٹھتا ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں شکاری شکار کرنے کے لیے گیا، اب یا تو وہ تیر چلاتا ہے، بندوق چلاتا ہے، یا جال پھینکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے نشانے پر وہی شکار آئے گا جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کے نشانے پر، اس کی جال میں وہی پرندے اور وہی شکاری جانور آئیں گے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور شکاری کے شکار بن جاتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کی یاد سے غافل ہیں، تو سوچئے کہ شیطان کتنا بڑا شکاری ہے، ہم جیسے لوگوں کو چمکی میں وہ پچھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے زبان پر ذکر اللہ، اور ذکر اللہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں ہر وقت اللہ کا تصور، اللہ کی یاد۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت کی دعائیں پڑھ لے، گھر میں گیا، جانے سے پہلے باہر سے دعا، اے الہ العالمین گھر میں جا رہا ہوں اور گھر میں اطمینان والی فضا ہو، کوئی ایسی تکلیف پریشانی والی خبر نہ ہو جو مجھے پریشان کر دے، دعا مانگ کر جائے گا، گھروں میں خوشیوں کا ماحول۔ ورنہ بغیر بسم اللہ کے داخل ہو گئے تو داخل ہونے کے ساتھ ہوم منسٹر کا اٹیک شروع ہے، کہاں گئے تھے، کس کے ساتھ بیٹھے تھے، کیوں دیر کر دی، کچھ خیال نہیں، فکر نہیں ہماری بچوں کی، جھگڑے شروع۔ دعا کر کے جاؤ، گھر سے باہر نکلو، دعا کر کے، اللہ جان اور مال آپ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ناموس آپ کے ہاتھ میں، ہر اعتبار سے حفاظت فرما۔ پھر آدمی باہر کے فتنے سے بچے گا، ہر قسم کے حادثے سے بچے گا، ایکسیڈنٹ سے بچے گا۔ بستر پر جاتا ہے دعا، بیت الخلا میں جاتا ہے دعا، نکلتا ہے دعا، مسجد میں آنے کی دعا، جانے کی دعا، کسی کو ہنستا ہوا دیکھے جو اس کی بھی دعا ہے، اضحک اللہ سنک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے۔ یہ ہر وقت کی دعائیں اس لیے ہیں کہ انسان اللہ کی یادوں میں لگا رہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہے، غفلتیں ختم ہو جائے گی اور وہ گناہوں سے بچے گا۔ کاروبار کرنے نکلا ہے،
اے اللہ نفع بخش تجارت دے دے، ہر قسم کے دھوکے سے، فتنے سے، نقصان سے بچا لے، آدمی بچ جائے گا۔ رزق حلال عطا فرما دے، حرام رزق سے بچا لے، آدمی بچے گا۔ ہم نے اپنا کام کر لیا، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، باقی اللہ کے اختیار میں، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیجیے۔ یہ چیزیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ کھانا کھائیں گے دعا پڑھیے برکت کی، بسم اللہ پڑھیے۔ بغیر بسم اللہ کے 10-15 روٹی وہ آدمی کھا جاتا ہے، شیطان کے پیٹ میں جاتی ہے وہ ساری۔ جو آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے 1-2 روٹی میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ برکتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیروں کو کہ الٹے ہاتھ سے کھانے بیٹھتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ 5 آدمی ایمان والے کھا لیتے ہیں، اتنا وہ اکیلا کھا جاتا ہے، بے برکتی۔ اور فرمائیں کہ ایمان والے 2 آدمی کا کھانا 3 کھا لیتے ہیں، 3 کا 4 کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام، گھروں میں بھی اپنی مستورات کو، گھر کی عورتوں کو سکھائے کہ جو بھی کام کرے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرے۔ بھائی سوئچ گرانی ہے پنکھے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب چیز کی دعا بسم اللہ، اگر دوسری نہ آتی ہے اور بسم اللہ سے شروع کیجیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا بسم اللہ پڑھ کر اگر سوئچ گرائی، اگر اس میں کرنٹ ہے، دوسری کوئی نقصان کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔ ورنہ کتنے حادثے ہم نے دیکھے، سوئچ گرائی کرنٹ لگا آدمی مر گیا، فریج کا دروازہ پکڑا آدمی مر گیا۔ یہ اللہ کے ذکر کی اور دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہماری جان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، ہمارے مال کی حفاظت فرماتے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، دم کر لے، اللہ تعالیٰ پورے گھر کی حفاظت فرمائے گا، گھر کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے گا اور سب کی جان مال کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ چھوٹا سا عمل، یہاں تو سوتا اس حالت میں ہے کہ آخری عمل فیس بک، انٹرنیٹ، اور کہاں آنکھ بند ہوئی پتہ نہیں چلتا۔ اٹھتا ہے تو سیدھا موبائل کے اوپر اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر اسی حالت میں روح نکل گئی، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو سوچئے کہ ہمارا آخری عمل کیا ہے، ہمارا آخری کام کیا ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، ہم بالکل رمضان کے دروازے پر کھڑے ہیں، ماہ مبارک آ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرے، یہ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو بالکل کم کر دے۔ آدمی جتنا موبائل سے دور رہے گا اتنا نیکیوں میں اس کو وقت ملے گا۔ ورنہ آج امت کے حالات یہ ہیں دوستو، معاف کیجئے، کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ لیکن وہی بے ڈھنگی زندگی، فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب، اور اس کے اوپر سارا وقت گزر رہا ہے۔ منہ میں روزہ ہے، زبان پہ روزہ ہے، بھوکا پیاسا ہے اللہ کے نام پر، لیکن دن بھر گناہوں میں موبائل میں لگا ہے۔ اور یہ موبائل اتنا بڑا فتنہ ہے، پہلے تو لوگ ٹی وی پر کیا دیکھتے تھے ساتھ والوں کو پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھائی یہ آدمی یہ دیکھ رہا ہے، ساتھ والے بھی۔ اب تو موبائل اور انٹرنیٹ پر چھپ کر ایسی چیزیں دیکھتا ہے اس کے اور اس کے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، لیکن اس کا اپنا عمل دیکھیے کہ وہ فیس بک پر لگا ہے، انٹرنیٹ پر چیٹنگ میں لگا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گندے اور ناجائز تعلقات بنا رہا ہے۔ اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے، اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مبارک پاکیزہ اور مقدس مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس مہینے تک پہنچائے، اس کے فیوز اور برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ روزے، تراویح اور زکوٰۃ اور صدقات کی ساری عبادتیں اور نیکیاں کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔